الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آئیے غسل سے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہمارا آپ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب رحمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم، کلام و سکون کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی کامل حکمت کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، تمام روحانی و جسمانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئی اور زبانیں گونگی ہو گئی۔ اس لیے تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے دھچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے دھچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید بھی ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت تھی اور ہمیشہ ایک کے لیے ہدایت رہے گی۔ مذہب اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے قرآن کریم ایک مضبوط اور عظیم دلیل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ الف لام میم 3 حرف ہے۔ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیتا ہے اور 30 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن شریف جس جگہ پڑھا جائے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آباد ہے وہ دل جس میں تیری یادیں ہیں، آباد ہے وہ دل جس میں تیری یادیں ہیں، جو یاد سے غافل ہو ویران ہے برباد ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں سخت عذاب رہا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمانے کے بعد ہم چند قدم آگے تشریف لے گئے اور حاجت سے فارغ ہو کر پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس قبر میں عذاب نازل ہو رہا تھا اور اب اس قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ شخص بڑا گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو امید کی حالت میں چھوڑا تھا، اس سے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس لڑکے کو مدرسہ بھیجا گیا۔ استاد نے اس لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں، اس کا بچہ زمین پر میرا
تھے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنی پوری دنیا کو ہمارے پیارے اسلام کے سامنے جھکا دیا تھا۔ ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی پھر ہمارے قدم چومے، اور آج ہم ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ذلت و رسوائی سے دو چار ہے۔ آؤ ہم سب مل کر توبہ کریں اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور یقین رکھیں کہ وہ دن دور نہیں بلکہ کامیابی اور کامرانی پھر ہمارے قدم چومیں گی۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔